کمال ہو گیا، آپ نے یہ بات کی کیسے؟ میں نے بات اس لیے کی کہ سر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو اس بات پہ نہیں جنگ، یہ مسجد اقصیٰ کے لیے جنگ نہیں ہوئی تھی ابھی ایران سے جو جنگ ہوئی ہے مسجد اقصیٰ پہ نہیں ہوئی ہے نا. تو سر ابھی تو ہم ایران اسرائیل اور امریکہ کے اوپر بات ہو رہی ہے نا سر. جی میری بات سنو میری پیاری بہن، میری بات سنو. یہ جنگ اسلام ہی کی جنگ ہے. ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے ایران. اسرائیل اب دنیا میں نہیں رہے گا، بقیت ایک ملک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ آدم خور ہے، 25 لاکھ میزائل اور ڈرون ہیں ایران کے پاس. لیکن فیصل صاحب یہ جو جنگ ہے، سنیں میری بات جی 2.5 ملین میزائل اور ڈرون ہیں. نمسکار دوستوں، میں ہوں سوربھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں، پاکستان میں لال ٹوپی کا بھائی جو اتنے سالوں سے غائب تھا، اتنے مہینوں سے غائب تھا، وہ فائنلی واپس آ گیا ہے. پتہ نہیں کون سا خزانہ کھوج کر کے واپس آیا ہے، کون سا ڈیٹا لے کر کے واپس آیا ہے، لیکن جس طریقے سے مہیلا پترکار کے اوپر چڑھائی کی ہے اس نے لائیو شو میں، وہ دیکھنے لائق ہے. تو چلیے دینے کا سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجیے گا. چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور سے دیجیے. تو چلیے سب سے پہلے اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ میں. ایران کی تمام ڈگنیٹیز جو شہید ہوئی ہیں وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہوئی ہیں. فلسطینیوں کی حمایت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بیت المقدس کے اس وقت صف اول کے مجاہد ہیں. آپ کا مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ جی یہ مجاہدین کی جنگ ہے یا فلسطین کی جنگ ہے یا غزہ کی جنگ ہے. یہ غلط تصور ہے. جنگ ہے مسجد اقصیٰ کی آزادی کی، بیت المقدس کی آزادی کی، اللہ تعالیٰ کے مقدس گھر کی، جس کی حرمت خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اور ہم اس ایمان پہ کھڑے ہوئے کہ جن حرمتوں کو قرآن میں بیان کیا جائے وہ کبھی نہیں گر سکتی، اس لیے کہ اس کے مجاہد اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں تیار کیے. ایران جتنا اوپر ہے 60% اتنا ہی زیر زمین. ایران کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا دل اور گردہ چاہیے. ہم تو 17 سال سے ایران کی یہاں پہ پیروی کر رہے ہیں. لوگ ہمیں ایرانی ایجنٹ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب حق اور باطل کا مارکا شروع ہوا، ثابت ہوا کہ ہم 17 سال سے حق کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سمت میں رکھا. 25 لاکھ میزائل اور ڈرون ہیں ایران کے پاس. لیکن فیصل صاحب یہ جو جنگ ہے، سنیں میری بات، جی 2.5 ملین میزائل اور ڈرون ہیں ایران کے پاس. سب سے ہائی کیپیبلٹی جو ہے وہ 18,000 کلومیٹر کا میزائل. سب سے لو جو ہے وہ 300-350 کلومیٹر کا میزائل، جس کا آپ تجزیہ دیکھ رہے ہیں. دور بدل گیا، دنیا بدل گئی، جدید دنیا آ گئی. دنیا میں یہ طیارے، یہ فوج، یہ ٹینک، یہ ختم ہو گئے. اب دنیا میں ایک نیا وارفیئر شروع ہوا ہے، میزائل اور ڈرون. ایران نے کامیابی سے اس سے جنگ لڑی. اس میں کوئی ایشو نہیں کہ ہم کتنے مارے جاتے ہیں، ہمیں مسئلہ نہیں. ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، میری بات سنیں. قاسم سلمانی کو مارا، ہم نے صبر کیا. حسن نصر اللہ صاحب کو مارا، ہم نے صبر کیا. ہاشم صاحب کو مارا، ہم نے صبر کیا. ابو العلی کو مارا، ہم نے صبر کیا. ابراہیم رئیسی کو مارا، ہم نے صبر کیا. امیر حسین عبداللہ کو مارا، ہم نے صبر کیا. اسماعیل ہانیہ کو مارا ایران میں گھس کے، ہم نے صبر کیا. یحییٰ سنوار کو مارا، ہم نے صبر کیا. یہ بتائے دنیا کہ اس کے کلیجے میں ٹھنڈ کتنی پڑنی ہے ہم نے اور کتنی لاشیں دینی. یہ بحث موبائل سے کس لیے چل رہے ہیں پاکستان میں؟ بھائی جب آپ کا کردار ہی نہیں ہے، آپ نے لینا دینا ہی نہیں ہے، تو ایک آواز کے حق میں آپ نے چلنا ہے نا. تو 90% عوام نے آواز بلند کر کے بتا دیا کہ آواز میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ پوری دنیا ہل گئی. سب سے بڑی حق کی آواز تو اٹھی پاکستان سے، جس میں نہ کوئی مکتب فکر آیا، نہ کوئی آیا. تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کے ہر مکتب فکر نے ایران اور اس کے اسلام کے حق کے اندر آواز بلند کی. تو اس سے بڑی فتح اور کیا ہوتی ہے؟ آج یہ کرنا ہے کہ وہ جن سے ڈر کے، جن کے خوف سے لوگ گھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، جو پوری بادشاہتیں اور حکومتیں بدلنے کے دعوے دار تھے، آج وہ نالیوں اور گٹر میں چھپتے پھر رہے ہیں. اس سے زیادہ اسلام کی طاقت کا اور اظہار کیا ہوگا؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ سب شہادتوں کا ہم نے صبر کیا. آخر میں شہادت آئی اس دور کے مومنین کے امیر کی. یہاں یہ ہمارا اتمام حجت تھا. پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا اگر دنیا میں ہم نے مرنا ہے تو پھر ہم مار کے مریں گے. یہ خلیجی ریاستوں کے شیوخ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے. جب ابھی کل کی بات ہے، 3 دن پہلے انہوں نے وہ میٹنگ کی وزراء خارجہ کی، 5 ممالک کے وزراء خارجہ کی، جس میں یہ ملعون بھی شامل تھا. آپ کا یہ بودی سیکلا والے دا منڈا کی نائے ہو اسحاق ڈار. اور پھر آپ نے سن لیا ہے تجزیات جو میں نے آج اپنی اس سے پہلے جو ویڈیو لگی ہے اس میں، وہاں ایک تھنک ٹینک نے وہ کہا ہے کہ جناب ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے اور ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے. ابھی پاکستان کو بلوا لیں گے، اپنے سارے میزائل، اپنے سارے ایٹم بم دیکھ لیں گے ایران کو کیا ہے. یہ ہے صورتحال ناظرین کرام اس وقت. آئیے پھر چلتے ہیں
ईरान ने अपनी उस सलाहियत का इजहार करना शुरू कर दिया है। अब ये खौफ ज़्यादा है। आप जानते हैं कि मैं आपसे कह चुका हूं, पिछली वीडियो में भी कहा था और आज से 7 दिन पहले 8 दिन पहले भी मैंने कहा था कि जनाबे वाला मेरा मफरूजा ही समझिए, मेरा दिल कह रहा है, चूंकि जिस अंदाज में 47 वर्षों से वो इस मौके के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो ये कैसे हो सकता है कि इजराइल एटमी कुव्वत हो और वो छुप के उस सलाहियत को पा न चुके हो। सलाहियत को पा चुके हैं नाज़रीन इकराम, धमाका नहीं किया उन्होंने। एटमी जंग में बदल जाने के इम्कानात बढ़ गए हैं। ये जो जंग है ये शुरू जो है इस बात के ऊपर हुई थी कि ऑब्वियसली जो इजराइल और अमेरिका का यही जो है मौक़िफ़ था कि जी आप जो है एटॉमिक पावर का यूज़ नहीं कर सकते। ये कोई इस्लाम की जंग नहीं थी बेसिकली, ठीक है ना। तो अब इसको ये रंग दे देना भी जायज़ नहीं होगा। दूसरी बात मुझे बता दीजिएगा, एक मिनट, आप इस्लाम की तशरीह करना जानती है? आपको पता है इस्लाम क्या है? जी सर, बचपन से सुनते आ रहे हैं आप लोग के लिए कि बैतुल मुकद्दस हम आज़ाद कराएंगे, इस्लाम के जिहाद के ठेकेदार तो हम हैं, इस्लाम का परचम हमारे पास है, आप लोगों के पास तो आप लोग तो कहीं नजर नहीं है। आप यहाँ बैठ के अब ये बताएंगे कि इस्लाम की जंग नहीं है, ये एटमी हथियारों की जंग है, तो मैं आपको ये बात कान खोल के सुन लीजिए। जिस दिन ईरान का इनकलाब इस्लाम बरपा हुआ है, उसकी बुनियादी निशानी, उसकी बुनियाद ही बैतुल मुकद्दस की आज़ादी थी, फ़लस्तीनियों की हिमायत थी। पूछना तो ये है कि ये फ़लस्तीनी तो सारे आप लोगों में से थे ना, आप लोग कहाँ हैं? किधर हैं वो जिन्होंने जिहाद के फतवे दिए तो उनको सामने लाओ ना, किधर है? लेकिन ये जिहाद और मतलब इसकी इस्लाम के जिहाद की जंग तो थी नहीं ना जो शुरुआत हुई है। किसने कहा आपको नहीं थी? ये आप गलत फहमियां क्यों पैदा करते? किसने कहा आपको? आप मुझे एक दलील तो ये नहीं था ना, एक दलील दो सर। बेस तो ये नहीं, इसी प्रोपेगेंडे को खत्म करने के लिए 2023 और 24 में मैं आया। अब 1.5 साल बाद मैं अगर उतरा हूं तो इस प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने उतरा हूं। आओ जिसमें हिम्मत है, जो ये फार्मूला रखते हैं, और मेरे सामने बैठो और साबित करो इस्लाम की जंग नहीं है। ठीक है। अच्छा, आप साबित करके जाए ना। आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आप कह रही हैं इस्लाम की जंग नहीं थी, कैसे नहीं थी सर? क्योंकि दुनिया भी ये कह रही थी कि मुज़ाकरात पूरी दुनिया कौन सी दुनिया है? अमेरिका आपकी दुनिया है सर, इस्राइल आपकी दुनिया है, ये अरब बादशाह आपकी दुनिया है, ये दुनिया आपकी। दोस्तों ये वही बंदा है जो कि भाई अलग अलग खजाने खोज करके ला करके टीवी पे दिखाता था कि देखे जी हमारे पास तो इतने 1000 ट्रिलियन डॉलर का खजाना है। क्लेम भी डॉलर में करता था और दूसरी बात ये भी करता था कि आपका 2026 में डॉलर तो ख़त्म हो जाएगा, डॉलर का खात्मा हो जाएगा। ये क्लेम अभी भी कर रहा है। तो ये देखने लायक है कि हाँ ये होता है या नहीं होता है। उसका बाद से ये फिर कहाँ गायब होता है, फिर कितने दिनों बाद नज़र आएगा कुछ और नया रिसर्च लेकर के, वो भी देखने लायक है। लेकिन ये अभी जो बात की इसने, भाई क्या कमाल बात करता है। और जो चढ़ाई की है महिला पत्रकार के ऊपर, भाई वो भी सोच रहे होंगे कि किस सर दर्द को बुला करके लेके आ गए। वैसे लाल टोपी अभी बेचारा वीडियो तो दे नहीं पा रहा है, और ये इतने सालों से गायब था, पता नहीं कौन सा सुरंग खोद रहा था, कहाँ पे था। फिलहाल उत्पन्न हुआ है तो उसके बाद ये आपके सामने नज़र आ रहा है। आपकी राय इस वीडियो पे अपने राय कमेंट्स में जरूर से दें, और अभी तक वीडियो बने तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट में टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।